حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا تو سینکڑوں لوگ تھے جنگ کے اندر، تو فاقے کی کیفیت آ گئی، تو میرے پاس ایک ڈبہ تھا جس میں میں نے کھجوریں بند کی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا بھی کہ ذرا دکھاؤ کیا ہے، تو میں نے کوئی نہیں دکھایا۔ سارے بچے نہیں اپنا ٹفن کھولنے دیتے، ہاں، اور جو بچوں کو اسکول سے واپس آ کے شکایتیں ہوتی ہیں ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹیچر نے میرا 3 دفعہ ٹفن چیک کیا ہے، یہ بھی شکایتیں ہوتی ہیں، سارے بچے نہیں کھولنے دیتے۔ فرماتے میرے پاس ایک ڈبہ تھا، اس میں کھجوریں تھیں، تو کئی لوگوں نے کہا بھی تو میں نے نہیں قریب آنے دیا، تو پھر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضور میرے ڈبے میں کھجوریں، اس برتن میں کھجوریں۔ حضور نے فرمایا ادھر لانا۔ کہتے ہیں میں لے کے آیا تو حضور نے فرمایا اسے الٹ۔ کہتے ہیں میں نے الٹیں تو میں نے گنی تو 21 کھجوریں نکلی، ٹوٹل 21 کھجوریں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ آج امت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دولت کی کمی نہیں، برکت کی کمی ہے، انسانوں کی کمی نہیں، اتحاد کی کمی۔ آج ایسا نہیں کہ ہمیں باتیں نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے، آج باتوں کی سمجھ کی اس کی کمی نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ عمل کا رستہ مفقود ہو گیا۔ کھجوریں کہتے ہیں 21 نکلی، تو حضور نے اس نہ ڈبے پہ اپنا دست مبارک رکھا، حضور نے فرمایا بلا لشکر والوں کو کھجوریں کھلائیں۔ کہتے ہیں 10 لوگ آتے رہے، کھجوریں نکلتی رہیں، لوگ کھاتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں راج کے کھائیں سب نے، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ابھی بھی کھجوریں باقی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 21 کھجوریں تھیں، اتنے سارے لوگ کھا گئے، تو میں ذرا پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ میرے ڈبے میں کیا رہ گیا ہے، ٹفن میں کیا رہ گیا، پیچھے کیا بچا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میری وہ کیفیت دیکھی نا بار بار دیکھنے کی، تو رسول کریم مسکرائے، اور حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، بس اسے کبھی الٹنا نہ، نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا۔ حضور نے دست مبارک لگایا، فرمایا الٹنا نہیں، نکالتے رہنا تو کھاتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کا وصال ظاہری ہونے تک میں نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں صدیق اکبر تخت پہ بیٹھے، وہ لوگوں میں کھولتا رہا، میں کھاتا رہا، وہ ختم نہ ہوئی۔ اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ کہتے ہیں دور آیا سیدنا فاروق اعظم کا، میں نے 12 سال، بتاؤ اس کے نیچے کون سا باغ لگا تھا کھجوروں کا، کون سا وہاں ڈیپو تھا جہاں سے سٹاک آ رہا تھا، بس ایک دست مصطفیٰ ہے نا جو لگ گیا ہے۔ یہ وجود اتنا متبرک ہے، اتنا برکت والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دور حضرت عمر کا میں نے کھجوریں نکالی اور کھائیں۔ فرماتے ہیں دور آیا سیدنا عثمان غنی کا، 12 سال کے لگ بھگ، 10 سال کے لگ بھگ، پھر وہ کھجوریں میں نکالتا رہا، میں کھاتا رہا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی جس دن شہید ہوئے، میرے گھر میں چوری ہوئی، کیونکہ اس دن مدینہ منورہ میں حالات بڑے عجیب تھے۔ کہتے ہیں چوری ہوئی تو میرا وہ ٹفن بھی چوری ہوا، میرا وہ ڈبہ بھی چوری ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ چوری ہوا تو کھجوریں ختم ہوئیں، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ قیامت تک نکلتی رہیں گی اور لوگ کھاتے رہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضور کا نا سر میری گود میں، اور آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں تو منظر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، ادھر بھی چاند چمک رہا ہے، اور سب سے قیمتی اور کائنات کے سب سے عظیم چاند مدینے والے محبوب میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں یہ بھی سوچوں کی عکاسی کرتے ہیں کہ بندہ آج کل سوچ کیا رہا ہے۔ یہ سوال کتنی خوبصورتی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو ذرا محسوس کریں۔ کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ سوال ہی نیکیوں کا پوچھا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ حضور فلانے بندے کے بارے میں کیا رہا ہے۔ حالانکہ بڑے لوگ تھے نا مخالفت کرنے والے، مکے میں کافر، مدینے میں کافر بھی، منافق بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، لیکن جو سوال کیا وہ نیکیوں والا کیا، خیر والی باتیں ڈسکس کریں گے۔ میں نے آج تک نہیں ویسے سنا کسی سائنسدان نے بتا دیا ہو کہ ستارے کتنے، کسی نے بتایا؟ اب سیدہ عائشہ صدیقہ کا سوال بتاتا ہے کہ حضور کو پتہ ہے آسمان پہ ستارے کتنے۔ اور یہ جو بندے کی نیکیاں ہوتی ہیں یہ ساری ظاہر نہیں ہوتی، کچھ نفل بندہ چھپ کے بھی پڑھتا ہے۔ اس نے بس میں چڑھتے ہوئے اپنی زبان سے جو اللہ اکبر کے لفظ کہے وہ کس نے سنے؟ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں، حضرت عائشہ کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، اور اس بندے کا بھی پتہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔
یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ عقیدہ ہے، اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود و سلام۔ اب سیدہ جو سوال پوچھ رہی تھی نا، تو اس کے پیچھے بھی ایک لاجک تھی۔ ان کا خیال تھا کہ حضور نہ میرے ابا جی کی بات کریں گے۔ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو کریم بھی تو بڑا جانتے ہیں نا، حضور کو بھی پتہ ہے نا عائشہ کن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا ہیں نا نیکیاں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میری طبیعت کھل گئی کہ ابھی ذکر ہوگا میرے والد کا اور بات بڑی دور جائے گی اور میں بڑی راضی ہوں گی۔ بیٹی کا تو دل کرتا ہے نا ایک بار کوئی تعریف کرے اس کے والد کی، تو کہتی ہے ایک دفعہ اور کرو، پھر کہو وہ کیا کہہ رہے تھے آپ، بچوں کو بھی بتاؤ۔ یہ ذوق ہوتا ہے نا، بیٹیاں وفادار بڑی ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں کھل گئی، یا رسول اللہ واقعی کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں، کس کی؟ فوراً ان کا خیال تھا حضور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں گے، تو حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ عمر فاروق کی نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اب وہ جو ذہن میں سوال چھپا ہوا تھا وہ زبان پہ آ گیا، جو پس منظر میں تھا وہ زبان فوراً بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں تو ابوبکر صدیق کا کیا حال ہے؟ میرے والد کی بھی تو بات کرے نا۔ اب حضور مسکرائے، یعنی اس بات کو سمجھ گئے کہ عائشہ کہاں لانا چاہتی تھی، پتہ تو پہلے تھا۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں میرے عمر کی، لیکن ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر۔ ابو بکر کی تم کرو نہ ان کے 12 سالوں کی خلافت کا ذکر کھول کے کرو، تم جناب عمر کے قوانین کی بات کرو تو کھول کے کرو، تم کہو کہ حضرت عمر نے انقلاب برپا کیا تو بالکل کیا، تم کہو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو امن کا، سکون کا، غیرت کا، جہاد کا، شوق کا پیغام دیا تو بالکل دیا، لیکن فرمایا یہ ذہن میں رکھ لینا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف۔ ایک نیکی وہ شارحین نے باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو حضور نے نیکی کی بات کی ہے تو یہ غار ثور والی نیکی ہے، غار ثور والی۔ وہ جو 3 دن اور 3 راتیں جناب صدیق اکبر کو موقع ملا نا بٹھا کے اپنے محبوب کو، اپنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی میں کھاؤں گا، تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا ہے، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہیں۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی، تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔
عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے۔ فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دیا، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا، کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا۔ میں تجھے سچ بتاؤں، مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے، میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی ہیں، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے ہیں، بڑے بڑے سونے نوجوان۔ میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے، جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں؟ ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے؟ یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا ہے؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لیں، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں۔ وہ ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا ہے، بازار سے لا کے پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے، تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت